الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس صلوات علی محمد. برادران ایمانی، آپ حضرات کو معلوم ہے جو سلسلہ گفتگو چل رہا ہے، انسان اپنی سیمابیت کے تحت تاریخ کے طویل دور میں دو افراط و تفریط کے دو نقطوں کے درمیان ڈگمگاتا رہا. ایکسٹریمزم، حد سے گزر جانا اور حد سے گر جانا اس کا شعار رہا، اس کی عادت رہی، خصلت رہی. ان دونوں نقطوں کی اصلاح کے لیے مذہب آتا ہے تاکہ نہ انسان معیار سے گر جائے اور نہ اپنے حدود کو پار کر جائے. ہر مسئلے میں انسان نے دو ہی رخ اختیار کیے ہیں، یا تو اتنی محبت کی ہے کہ خدا سمجھ لیا، یا اتنی نفرت کی ہے کہ اعتدال سے گرا دیا. مہربان ہوا تو سب کچھ لٹا دیا، نہ مہربان ہوا تو سب کچھ لوٹ لیا. یہی اس نے پوری تاریخ انسانیت. اب سوچتے چلے جائیں، یہ گھر میں سوچنے کی باتیں ہیں، یہاں تو صرف ہم اشارہ کرتے ہیں. کام نوجوانوں کا ہے کہ وہ زندگی کے ہر مسئلے کو دیکھیں، اور کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں کہ دنیا نے جتنے بھی سلوشن پیش کیے ہیں الجھنوں کے، وہ ایکسٹریم ہیں، بالکل حد سے زیادہ، حد سے بڑھ گئے یا حد سے گر گئے. یہی دو مسئلے دنیا نے سوچے ہیں، اور اصلاح مذہب نے کی ہے کہ نہ حد سے گرنے دیتا ہے اور نہ حد سے بڑھنے دیتا ہے. اسی میں ایک مسئلہ ہے کہ دنیا میں جنگ ہونی چاہیے یا نہیں، صلح مکمل ہو یا جنگ مسلسل، کنٹینیوسلی جنگ ہوتی رہے یا مستقل اہنسا کا پیغام دنیا کے سامنے آتا رہے، وائلنس یا نن وائلنس. یہ ایک مستقل چیپٹر ہے. اور مذہب کے متعلق یہ سوچ لیا گیا کہ بیچارے مذہب کا کام تلوار چلانا نہیں ہے. مذہب کے لیے یہ دنیا نے یہ سوچ لیا کہ مذہب بس اس لیے آتا ہے کہ وہ سر کو جھکا کے گردن دے دے، اس کے علاوہ مذہب کا کوئی کام نہیں ہے. اس لیے کہ اب تک دنیا میں جو بھی مذہب آتے رہے انہوں نے دنیا کو ایک ہی راستہ دکھایا ہے، شانتی، سکون، پیار. اور پیار کے معنی، شانتی کے معنی، پیس کے معنی بس اپنا سر کٹا دو، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے. ہندوستان کے جو پرانے دھرم، پرانے مذہب ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر آریہ مذہب میں برہمنزم تھا، ویدوں کا مذہب، 4 ویدوں پر ایمان تھا. اس نظام میں، ہندوستان کے پرانے نظام میں ظلم بھی تھا، تشدد بھی تھا، تفریق بھی تھی. ایک قوم 4 حصوں میں بٹی ہوئی تھی. ایک وہ ہے جو بھگوان والے ہیں، برہمن. اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ مذہب کی بات کریں، ریلیجس کے جتنے بھی کام ہیں ان کی ڈیوٹی تھی. کسی اور کو یہ حق نہیں تھا
کہ وہ مذہب کے معاملے میں بول سکے. یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ بالکل الگ الگ ہے, مونوپولی ہے ہماری. خبردار کوئی وید نہ سنے. وید کے جو شلوک, جو آیتیں تھیں, اس کی ورسز تھے, اس کو حق نہ تھا کہ کوئی دوسرا سن سکے, سمجھ سکے. ہم مذہب والے ہیں, مذہب کے ٹھیکیدار ہیں, صرف ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم مذہب کی بات کریں اور کچھ نہیں. یہ برہنزم تھا. برابر میں جن کے ہاتھوں میں تلوار تھی, جو رائل بلٹ تھے, جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے, رولنگ پاور, ان کے لیے بس یہ تھا کہ آپ مذہب میں نہیں بولیں گے, ہم آپ کی حکومت میں نہیں بولیں گے. یہ کوپریشن تھا آپس میں کہ آپ تلوار چلائیں, حکومت کریں, ایڈمنسٹریشن آپ کے ذمے, مذہب ہمارے ذمے. کچھ وہ تھے کہ جن کا کام بزنس کرنا تھا, کاروبار کرنا تھا. یہ جو حضرات کھتری کہلائے, ان کا کام یہ تھا کہ نہ حکومت کے کسی معاملے میں دخل دیں اور نہ مذہب کے معاملے میں. آپ سیٹ لوگ ہیں, مالدار لوگ ہیں, بزنس کیے جائیے, ادھر ادھر مت دیکھیے. ایک وہ لوگ تھے جو مزدور تھے, محنت کش تھے, ان کو کمین کہتے تھے, ذلیل سمجھے جاتے تھے. ان کا آج بھی وہ چھوت کے نام سے ہے, ان کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انٹچیبل. آج جو ہندوستان میں جو کنورژن ہو رہا ہے مذہب کا, وہ اسی ظلم کے خلاف ہو رہا ہے. تو یہ کلاسیفیکیشن ایک ہی سوسائٹی کے اندر تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس ظلم کے رد عمل کی بنا پر ایک نیا مذہب ابھرا جس کا نام ہے بدھزم. بدھزم کی بنیاد ہی اس کے اوپر ہے کہ دنیا میں ظلم نہیں ہونا چاہیے. آپ گوشت نہیں کھائیں گے, میٹ نہیں کھائیں گے, کسی کو قتل نہیں کریں گے, بالکل ٹوٹلی اہنسا ہونی چاہیے, نن وائلنس, تلوار نہیں چلانے کی ضرورت ہے. شانتی پورے کائنات میں, پورے سنسار میں شانتی و سکون ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے چاہے, مگر شانتی کے علاوہ, سکون کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. شمشیر چلانا, جنگ لڑنا, ہنگامے کرنا وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہوا. تو ظاہر ہے کہ جب بدھزم ہندوستان کے اندر پھیلنے لگا تو اس کے اصول اتنے اٹریکٹیو تھے, اتنے پیارے تھے, اتنے گڈ لکنگ تھے کہ تمام ہندوستان بدھزم کی طرف کھنچتا چلا گیا. مگر یاد رکھیے, قانون بنانا تو بہت آسان کام ہے, مگر قانون کے اوپر چلانا سب سے بڑا مشکل کام ہے. قانون ایک مقدس شے ہے جس کے تحفظ کے لیے ایک طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کا ذہن پیاری باتوں کو مان تو لیتا ہے, مگر دل وہ ہے جو قابو میں نہیں رہتا. انسان کے اس مچلے ہوئے دل کو قابو میں لانے کے لیے ایک طاقت کی ضرورت ہوتی ہے, تاکہ انسان اگر راستے کو چھوڑے تو اس طاقت کے خوف سے خاموش ہو کے بیٹھ جائے. لیکن بدھزم اس تصور کو نہ سوچ سکا. اس نے سوچا کہ پورے دنیا کے اندر, ہم سنسار کے اندر پورے یونیورسل ایک پروگرام پیش کریں گے کہ دیکھو تلوار نہیں اٹھانی چاہیے. جہاں تک کا یہ بات تھی کہ تلوار نہ اٹھانی چاہیے, بڑی پیاری بات معلوم ہوئی. لڑنا نہیں چاہیے, بڑی پیاری بات ہوئی. لیکن اس کے پاس یہ کوئی پروگرام نہ تھا کہ تلوار تو شریف نہیں اٹھائے گا, لیکن اگر کوئی غنڈہ تلوار لے کے آ جائے تو کیا کریں, کوئی بدماش اگر تلوار لے کے آ جائے تو کیا کریں. ٹھیک ہے, شریف آدمی کے اوپر اس کا اچھا اثر ہوگا کہ آپ اس کے سامنے سر جھکا دیں, لیکن جو اندر سے ظالم ہے اس کے سامنے اگر آپ نے سر جھکا دیا تو وہ سمجھے گا کہ تو بزدل ہے, لاؤ قتل کر کے دوسرے کو بھی قتل کرو. تو شریف کے سامنے اس کا کریکشن اصلاح ہو سکتی ہے, لیکن جو بدطینت ہو, ٹیررسٹ ہو, جس کے دماغ میں ہنگامے ہو, جو خون آشامی طبیعت ہو, جو خون فساد کرنے والا دل و دماغ ہو, بربریت پسند ہو, ظالم طینت ہو, اس کے لیے یہ عمل شریفانہ اس کے اوپر اثر نہیں ڈال سکتا. تو لہذا بدھزم جو ہندوستان میں پھیل تو گیا, لیکن جب برہمنوں نے ان بدھوں کو مارنا شروع کیا تو اپنے ڈیفنس کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہ تھی سوائے اس کے کہ انڈیا سے بھاگ کر یہ چین اور جاپان میں, تبت میں اور دوسرے جو علاقے تھے اس میں جا کے پناہ لینے لگے. تو سوائے بھاگنے کے اور کوئی شکل نہ تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مذہب, صلوات علی محمد و آل محمد. آ جائیے آپ لوگ جلدی سے. کچھ حضرات یہاں سامنے بیٹھ جائیں, بالکل کوئی بات نہیں ہوئی. آپ ادھر آ جائیے.
شروع کروں؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان میں آریوں کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر ایک نیا مذہب اٹھا، جس کے اندر جناب مہاتما بدھ نے کچھ ایسے قانون بنائے کہ دنیا میں جنگ نہ ہونے پائے، اور بڑے پیارے تھے، بڑے گڈ لکنگ تھے، بڑے اٹریکٹیو تھے، بہت ہی زیبا تھے، بہت ہی لائق تھے۔ لیکن جب بدھزم آگے پھیلا ہے اور ایک مرتبہ برہمنوں نے اس کو دبانا شروع کیا، بدھسٹ جتنے بھی تھے ان کو قتل و غارت گری کرنا شروع کیا، تو ان کے پاس ڈیفینس کے لیے کوئی قانون نہ تھا۔ یعنی یہ تو تھا کہ تم تلوار نہ اٹھاؤ، لیکن یہ قانون نہ تھا کہ اگر کوئی تلوار لے کے سامنے آ جائے تو کس طرح بچا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ صرف ایک ہی طرف انہوں نے ون وے اصول بنایا کہ تم کسی پہ تلوار نہ چلاؤ گے، لیکن یہ قانون سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر کوئی بدماش تمہارے قانون کو نہ مانے اور تمہارے مد مقابل آ جائے تو اپنے تحفظ کے لیے تمہارے پاس کیا ہونا چاہیے۔ بات بڑی پیاری تھی، لیکن جس وقت برہمنزم اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگا تو برہمنوں نے ان کو پیٹنا شروع کیا، انڈیا سے بھگانا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مذہب جو ہندوستان میں پیدا ہوا، ہندوستان میں پھیلا، اور دنیا سے مبلغین، دنیا کو مبلغین جاتے رہے، اس ملک میں بدھسٹ کا رہنا مشکل ہو گیا، اور ان کو چین، جاپان، برما، لنکا، انڈونیشیا میں جا کے پناہ لینی پڑی۔ یہ انجام ہوا۔ اب یہی عمل ریپیٹ کیا گیا ہر اس جگہ جہاں ظلم سے آدمی تنگ آ چکے تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل، اس کے پاس جو قانون تھا وہ تشدد کا تھا، وائلنس کا قانون تھا، کہ جو تمہارے تھپڑ مارے، آنکھ بند کر کے تم اس کو گھونسا مارو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اصول نہیں ہے۔ ڈٹ فور ٹیٹ، جو پتھر لے کے آ رہا ہو اس کی خبر لینے کے لیے ایک بہت بڑا سا پتھر ہونا چاہیے جو تمہارے گولی مارے، آپ آنکھ بند کر کے اس کا گولہ استعمال کیجئے۔ جو گولہ یوز کر رہا ہو اس کے مقابلے میں آپ بم لے کے آ جائیے۔ کوئی بم لے کے آ رہا ہو، آپ آنکھ بند کر کے ایٹم بم یوز کیجئے، اور کوئی ایٹم بم یوز کر رہا ہو تو جو بھی آپ کو ہائیڈروجن بم ملے یا نیوٹرن بم ملے وہ آپ بالکل اپلائی کر دیجئے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا دو قانون دنیا سے واقف ہو چکی تھی، ایک تو وائلنس، ایک نن وائلنس، ایک تشدد، ایک غیر تشدد، ایک وہ کہ بس لڑتے رہو چاہے حشر کچھ بھی ہو، جو تمہارے سامنے آئے اسے کرش کر کے رکھ دو، جو سامنے آئے اس کو دبا کے رکھ دو، کوئی رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی نے اف کیا ہے تو خبردار اگلا جملہ نہ نکالنے پائے، ورنہ ہم تمہارا گلا شمشیر سے کاٹ دیں گے۔ جب بنی اسرائیل کا یہ تشدد بھرا قانون آگے بڑھتا رہا تو پوری دنیا کے اندر بنی اسرائیل کا تشدد مشہور ہو گیا، حالانکہ یہ وہ بنی اسرائیل تھے جو قانون یوں بنا تھا کہ چونکہ فرعون کی اولاد نے جناب بنی اسرائیل کی امت کو ستانا شروع کیا تھا، اور یہ برسوں مصر میں رہتے رہتے ظلم و تشدد کو سہتے سہتے، زیادتیوں کو برداشت کرتے کرتے ان کی دل کی ہمت جواب دے گئی تھی، اور یہ ہر ظلم و ستم کو آسانی سے برداشت کر لیتے تھے۔ فرعون کی امت اسرائیل کو ستاتی تھی اور بنی اسرائیل اس کے جواب میں کچھ کرنے کی طاقت نہیں پاتے تھے۔ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے ایک پیغمبر بھیجا جس کا نام ہے جناب موسیٰ، اور جناب موسیٰ نے ان کو اصول یہ بتایا ہے کہ دیکھو آسانی سے ظلم و ستم سہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور انہوں نے ڈیفینس کا قانون بنا کر ان کے سامنے پیش کیا۔ وہ ایک وقتی، ایک پیریڈ کے لیے ایک بات تھی کہ تم اسرائیل سے، تم فرعون سے دبتے چلے جا رہے ہو، لہذا ٹٹ فور ٹیٹ، یہ تمہارے ساتھ ظلم کریں تو تم بھی اس کے ساتھ مقابلہ کرو۔ بات تو یہ تھی، مگر آگے بڑھ کر جب بنی اسرائیل نے خود اپنی حکومتیں قائم کر لی، جب ان کی کنگڈم اسٹیبلش ہو گئی تو ان کی عادت وہی ہو گئی جو فرعون کی عادت تھی، اور انہوں نے دوسرے قبیلوں کو، دوسری سلطنتوں کو، دوسری حکومتوں کو اسی طرح ستانا شروع کیا جس طرح فرعون کے ہاتھوں یہ ستائے گئے تھے۔ جب ظلم ایک قانون کی شکل میں پیدا ہو گیا اور کوئی رعایت نہ برتی گئی تو اس ایکسٹریم نقطے کو مٹانے کے لیے جناب عیسیٰ نے جنم لیا اور کہا کہ ظلم و زیادتی اچھی بات نہیں ہے، تمہارے دانے رخسار پہ اگر کوئی تماچا مارے تو تم بایاں بھی پیش کر دو۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ جناب بنی اسرائیل کے اندر جو یہ ظلم اور تشدد اور وائلنس کا جو قانون بنا تھا وہ فرعون کی زیادتیوں کا ریئیکشن تھا، رد عمل تھا۔
کہ جب فرعون تمہارے اوپر ظلم و تشدد ڈھا رہا ہے تو تم بھی اس کے مقابلے میں آ جاؤ۔ جب ان کی طینت خصلت نیچر بھی یہی ہو گئی کہ ہم بھی ظلم ڈھائیں گے تو قدرت نے جناب عیسیٰ کو بھیجا اور وقتی طریقے سے فوری پیریڈ ان کو یہ بتایا کہ دیکھو زیادتی اچھی نہیں ہے، اگر تمہارے داہنے رخسار پہ کوئی تماچا بھی مارے تو بایاں بھی پیش کر دو۔ جہاں تک کہ قانون کا حسن تھا، اس میں بڑی پیاری بات ہے، بڑی خوبی معلوم ہوتی ہے، بہت ہی ایٹریکٹیو ہے۔ جیسا بدھزم میں تھا کہ ہاتھ نہ اٹھانا، زیادتی نہ کرنا، کوئی کیڑا تمہارے منہ میں نہ چلا جائے، منہ پہ وہ باندھ لینا، تو یہ ساری باتیں تھیں جس کو دیکھ کے بدھزم بنا تھا۔ اسی طرح جناب عیسیٰ کا قانون یہ تھا کہ دیکھو کسی پر زیادتی نہ کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا۔ اگر کوئی تم کو ستانے کے لیے آئے تو اگر وہ ستا بھی رہا ہے تو اس کا جواب ستانے سے نہ دینا، اگر اس نے داہنے رخسار پہ تماچا مارا ہے تو بایاں بھی پیش کر دینا۔ بڑا پیارا قانون معلوم ہوتا ہے، لیکن قانون بنانا تو آسان ہے مگر اس کو پریکٹس میں لانا بڑا مشکل کام ہے۔ ہر انسان کا نیچر الگ، سب کی طبیعت الگ، قوم و قبیلے الگ، قوموں کے مزاج الگ، ہر قوم کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ قانون کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ تو قانون میں اتنا لچک ہونی چاہیے جو ہر قوم کے لیے، ہر انسان کے لیے وہ برابر ہو سکے۔ آپ کے بیٹے ہیں 4 5، ان کی عادتیں الگ الگ ہیں، سب کی خصلتیں الگ الگ ہیں، کوئی نظر انداز کر دیتا ہے، کوئی نظر انداز کرنے کے قائل نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ کوئی ہارڈ اور فاسٹ رول ایسا بنائیں کہ ایک سانچے میں سارے بچوں کو آپ جکڑ کے رکھ دیں تو اس سانچوں کو دنیا توڑ دے گی اور وہ قابل عمل نہ ہو سکے گا۔ تو لہذا مختلف انسانوں کے لیے اگر کوئی قانون ایک ہے تو اس میں اتنی لچک ہونی چاہیے جو ہر انسان کے لیے وہ قابل عمل ہو سکے۔ آپ ایسے ہیں جو گالی کھا کے چپ ہو سکتے ہیں، آپ ایسے نہیں ہیں جو کسی کی گالی سن کر خاموش ہو جائیں۔ آپ ایسے ہیں کہ گالی کا جواب ایک گالی سے دیجیے گا، مگر آپ وہ ہیں جو ایک گالی کا جواب 10 گالی کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب 2 شکلیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جو 10 گالیاں کھا کے چپ ہو جاتا ہے، ایک وہ ہے جو ایک گالی کھا کے 10 گالیاں دیتا ہے۔ اب بتائیے ان 2 مختلف دماغوں کے لیے آپ کے پاس کون سا پروگرام ہے؟ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں گالیاں کھاتے چلے جاؤ تو وہ تو قبول کر لے گا آپ کا مذہب جس کو معاف کرنے کی طاقت موجود ہے، لیکن جو ریونج لینے کا عادی ہے اس کے لیے آپ کا قانون قابل عمل نہ ہو سکے گا۔ تو اب دنیا 2 حصوں میں بٹ کے رہ جائے گی۔ ایک یہ کہیں گے وہی جیسے ہندوازم میں تھا کہ مذہب بڑا پیارا ہے مگر صرف پنڈت و برہمن اس کو اپنائے گا، ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ بدھزم میں جب یہ بات آئی کہ آپ شادی نہیں کریں گے تو اب ظاہر ہے کہ شادی نہیں کریں گے تو راجا کا بیٹا راجا کیسے بنے گا؟ اس کو مجبوراً شادی کرنی چاہیے تاکہ اپنا تاج و تخت بچائے۔ تو اب ڈویژن اسی طرح ممکن ہے کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اولاد ہو، لہٰذا آپ مندر میں جا کے پنڈت بن کے بیٹھ جائیے، نہ شادی کیجئے اور نہ کچھ کیجئے، کوئی کام نہ ہو، آپ بس دھرم دھرم چلاتے رہیے مگر ہمیں حکومت چلانی ہے۔ لہٰذا آپ کے لیے مذہب کچھ ہے، میرے لیے قانون الگ ہے۔ پنڈت گوشت نہیں کھا سکتا مگر راجا گوشت کھائے گا، وہ شکار نہیں کھیل سکتا مگر یہ شکار کھیلے گا، تو اس کے لیے قانون کچھ، اس کے لیے قانون کچھ۔ ٹھیک ہے آپ قانون الگ بنا دیں گے لیکن ایک انسانیت کے لیے اگر ایک قانون نہ بنا تو انسانیت میں ڈویژن کرنے پڑیں گے۔ یہ سپر پاور ہے، یہ اس سے کم ہے، یہ دوسری ڈگری کا ہے، تو یہ کلاسیفیکیشن ایک وحدت امت کے لیے مناسب نہیں ہوگی۔ ایک امت کے ٹکڑے کرنے پڑیں گے، ان کے لیے کچھ، ان کے لیے کچھ، ان کے لیے کچھ، ان کے لیے کچھ، اور جس کے لیے آپ دبانے کا قانون بنائیں گے وہی ظلم ہو جائے گا۔ جیسے ہندوازم میں یہ ہے کہ جو برہمن ہیں وہ بھگوان کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، جو راجا ہیں وہ ان کے دل سے پیدا ہوئے ہیں، جو دوسرے کھچڑی ہیں ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور جو یہ چھوت ہیں وہ ان کے پیروں سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ پیروں سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اگر کبھی ڈیموکریسی کا راج ہوا اور آزادی آئی تو یہی پیر کہیں سر پہ نہ بیٹھ جائیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج جو انڈیا کے اندر ریئیکشن ہوا کہ جو اچھوت ہیں، جو انٹچیبل تھے، جب انہوں نے ظلم محسوس کیا جب تک کہ وہ جاہل تھے، خاموش تھے، لیکن جب آپ کو پڑھانا پڑا ان کے ووٹ لینے کے لیے تو وہ پڑھ لکھنے کے بعد یہ کہنے لگے کہ تم اور ہم میں ڈفرینس کیا ہے، تم بھی انسان ہو ہم بھی انسان ہیں، دیش ہمارا تھا تمہارا تو نہیں تھا، تم تو باہر سے آئے تھے۔ تو جب انہوں نے کنورژن شروع کیا، مذہب بدلنا شروع کیا، دوسرے دینوں میں جانا شروع کیا، تو آپ نے کہا کہ اب ہم تم کو ٹچ کریں گے، اب تم انٹچیبل نہیں ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ مذہب کے قانونوں کو بدل دینا پڑا
جب انسانیت کے لیے مناسب نہیں ہوتے تو یا تو وہ قانون بناؤ جو سب کے لیے یکساں ہو، اور اگر آپ نے ڈویژن کرنا شروع کر دیا تو یہ بھگوان کا، اللہ کا بھیجا ہوا مذہب نہیں ہوگا، بلکہ سیاست کا بنایا ہوا ہوگا کہ آپ کے لیے کچھ ہے، میرے لیے کچھ ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مذہب بنی نوع انسان کے لیے نہیں بن سکتا، یا تو ایسا مکمل مذہب ہو جو ہر طبیعت کے لیے ہو، ہر مزاج کے لیے ہو، ہر ذہن کے لیے ہو۔ لہٰذا انسان نے اپنے فائدے کے لیے الگ الگ نقطے، الگ الگ دھرم، الگ الگ اصول، الگ الگ پرنسپل بنانے شروع کیے، اور جو بھی انسان پرنسپل بناتا رہا، جو فاؤنڈیشن قائم کرتا رہا، وہ ایکسٹریم پر جا کے ختم ہوئی۔ یا تو ظلم ہے تو بستیوں کو جلا دیا، اور اگر پچھتایا تو پھر سر کو جھکا دیا، یا تو دنیا کو مٹا دیا یا پھر خود مٹ گیا۔ تو کوئی ایسا مڈل پوائنٹ اختیار کرو جو نہ وائلنس ہو نہ نن وائلنس ہو، نہ اس پر انسان کو سکون مل سکتا ہے نہ اس پر۔ اس لیے کہ اگر یہ ہیبرو کانسٹیٹیوشن جناب موسیٰ کے قانون کو اختیار کر لیا گیا، جو تمہارے اینٹ مارے تم اس کے پتھر مار دو، بڑا پیاری بات ہے، لیکن اگر ہیومینٹی کے لیے پرماننٹ، مستقل، کنٹینیوسلی اسی قانون پر عمل شروع ہوا کہ اینٹ کا جواب پتھر، ٹیٹ فور ٹیٹ، تو دنیا یہ ہوگا کہ ظلم کا مقابلہ ظلم سے، ظلم کا بدلہ ظلم، وہی عرب کی طرح ایک قانون بن کے رہ جائے گا۔ عرب میں دور جہالت میں معلوم ہے کہ کیا تھا، اگر کوئی قتل کر دیتا تھا تو جو قتل ہو جاتا تھا اس کے لیے یہ بلیو کیا جاتا تھا کہ اس کے جسم سے ایک الو نکلتا ہے، اور وہ بیٹھا رہتا ہے، وہ جب تک کوستا رہتا ہے جب تک کہ اس کا خون کا بدلہ نہ لیا جائے، تو اس کے ٹرائب اور قبیلے والے ریونج لینے کے لیے اس قاتل کا مرڈر کر دیا کرتے تھے۔ جب وہ مر جاتا تھا تو اس کے قبیلے والے کہتے تھے کہ اب الو اس سے نکلا ہے، لہذا اس کا بدلہ ہم لیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف سے الو نکلتے رہتے تھے اور انسانیت کا خون بہتا رہتا تھا۔ تو اگر جناب موسیٰ کے قانون کو مستقل پرماننٹ لا تسلیم کر لیا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ مجھے قتل کریں گے، میں آپ کو قتل کروں گا، قتل کا مقابلہ قتل سے ہوتا چلا جائے گا، اور دنیا ریونج کے سمندر میں ڈوب کے اپنے وجود کو کھو دے گی۔ تو لہٰذا وائلنس انسانیت کے لیے ایک دردناک عذاب ہے جو خود انسان اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نن وائلنس کا جو تصور جناب عیسیٰ نے پیش کیا یا بدھزم کے اندر اٹھا کہ اگر کوئی تم کو ستانے کے لیے آ جائے تو اپنے آپ کو پیش کر دو تاکہ وہ ظلم ڈھا سکے۔ ٹھیک ہے، ایک شریف آدمی جس نے نیا نیا کوئی ظلم کیا ہو، وہ آپ کے اس ری ایکشن کی بنا پر ہو سکتا ہے سلنڈر ہو جائے۔ نیا نیا شریف تھا، بھوک کے بنا پر لوٹنے کے لیے آپ کو آیا، وہ ستانا چاہ رہا ہے، آپ نے سب کچھ پیش کر دیا، اس کا ضمیر اندر سے جاگا، کہا بری بات ہے، وہ آپ کے آگے سر کو جھکا کے توبہ کر لے گا، شریف ہو جائے گا۔ لیکن جو بدماش طینت لے کے آیا ہے، جس کے خمیر کے اندر نجاست ہے، جس کی طبیعت میں خباثت ہے، جہاں خرابیاں فاؤنڈیشن میں داخل ہو چکی ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ یہ آپ کا جو عمل ہے اس کے ظلم کو اور بڑھا دے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ مظلوم اور دبتا چلا جائے گا، ظالم اور ابھرتا چلا جائے گا۔ دنیا میں یہ قانون کبھی پریکٹیکل طریقے سے جاری نہ رہ سکا۔ خود کرسچینٹی جو اس پر بلیو کرتی تھی کہ جو تمہارے داہنے رخسار پہ تماچا مارے تم بایاں بھی پیش کر دو، جب روم کے اندر ایک دن میں 16,000 عیسائی مارے گئے تو آخر میں ان کے پوپ کو یہ کہنا پڑا کہ ٹٹ فور ٹیٹ، اب ہم بھی ماریں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب کرسچینٹی برسر اقتدار آئی اور پاور ان کے ہاتھوں میں آیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ عیسائیوں نے یہودیوں پر اتنا ظلم کیا کہ یہودیوں کے ظلم دنیا بھول گئی جو عیسائیوں نے کیا ہے، جن کے قانون کے اندر یہ تھا کہ جو داہنے رخسار پہ تماچا مارے تم بایاں بھی پیش کر دو۔ آپ نے اندازہ لگایا، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیے کہ یہودیوں نے عیسائیوں پہ ظلم ڈھایا تھا، یہ خاموشی سے ظلم سہتے رہے، اس لیے کہ جناب عیسیٰ کی تعلیم یہ تھی کہ جو داہنے رخسار پہ تماچا مارے بایاں بھی پیش کر دو۔ لیکن جب یہی کرسچینٹی پاور میں آئی، طاقت میں آئی، تو انہوں نے اپنے اس پرنسپل کو کھو دیا اور اپنے اس اصول کو ترک کرنے کے بعد یہ زندہ قائم رہ سکے، ورنہ یہ فنا ہو گئے تھے۔ کہا ہم بھی اب
خون کا بدلہ خون سے لیں گے. اور جب یہ عیسائی برسر اقتدار آئے ہیں, پاور ان کے ہاتھوں میں ہوا ہے, کنگڈم کے یہ مالک بنے ہیں, تو یہودیوں کو سانس لینا مشکل ہو گیا. وہ ظلم ڈھایا ہے یہودیوں پر انہوں نے کہ یہودیوں کے ظلم ایک طرف ہو گئے اور عیسائیوں کے ظلم آ گئے. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ فطرت انسانی, ہیومن نیچر اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ دباتے چلے جائیں اور ہم قانوناً دبتے چلے جائیں. ایک منزل پر فطرت انسانی اسے اوپر لے کے آتی ہے. لہذا جو قانون, اب میرے جملے کو یاد رکھیں, جو قانون, جو پرنسپل, جو کانسٹیٹیوشن, جو دستور انسانی فطرت کے خلاف ہوں, وہ قانون چلا نہیں کرتے, دم توڑ دیتے. یہ سارے مذہب کیوں مٹ گئے؟ اس لیے کہ ان مٹنے والے مذہبوں نے انسانی فطرت کا ساتھ نہیں دیا. انسانی فطرت وہ ہے جو چل رہی ہے, قانون وہ ہیں جو اسٹیشن کی طرح تھمے ہوئے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح اسٹیشن میں اور موونگ ٹرین میں کوئی ریلیشن نہیں ہوتا, اس طرح بدلتے ہوئے سماج میں, انسانی فطرت میں اور بے لچک قانون میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ دو نقطے آپ نے ملاحظہ فرمائے. ایک پوائنٹ یہ تھا, مٹ جاؤ مگر کسی کو ستانے کی کوشش مت کرو یا مقابلہ مٹ کرو. ایک یہ تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے مگر اینٹ کا جواب پتھر سے دو. یہ دو نقطے تھے. اسلام نے ان دونوں نقطوں کو مٹا کر ایک درمیان میں نقطہ لا کے رکھا. ظلم نہ کرنا, ستانا نہیں, کسی کو خون نہ بہانا. جس نے ایک مومن کو قتل کیا, من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم, جس نے ایک مومن کو قتل کیا وہ دوزخ میں جائے گا, اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھو, ہم تشدد ظلم کسی پر ہم گوارا نہیں کر سکتے. ہم تو اتنا رحم کا پیغام لے کے آتے ہیں کہ تم دوسرے کو کیا اپنی ذات کو بھی نہ ستانا. ہر قانون کے اندر گنجائش ہے کہ سوسائڈ کر کے آدمی مر سکتا ہے. اسلام وہ پہلا مذہب ہے کہ جس نے خودکشی کرنے کو اپنی ذات کے لیے حرام قرار دیا. خودکشی تو کیا, آپ زہر نہیں کھا سکتے اگرچہ آپ کی یہ زندگی ہے. آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے, اس لیے کہ یہ زندگی آپ کی کب ہے؟ جب آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. سوسائڈ کرنا تو بہت بڑی چیز ہے. اسلام نے ہر اس چیز کو حرام قرار دے دیا جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہو. اس لیے کہ یہ باڈی, یہ لائف آپ کی پراپرٹی نہیں ہے, یہ خدا کی ملکیت ہے. جب خدا کی ملکیت ہے تو قدرت نے اپنی اس ملکیت کو بچانے کے لیے آپ کو امین بنایا, آپ کو ٹرسٹی بنایا اس کا. یہ زندگی میری ہے, تم لو, تم اس کی حفاظت کرنا. قانون دیا, ہر وہ چیز حرام ہے جو تمہارے جسم کو نقصان پہنچا دے. کچھ تو ہم بتائیں گے کہ کون کون سی چیز نقصان پہنچاتی ہے. یہ نہ کھانا نقصان دہ ہے, یہ نہ پینا نقصان پہنچاتی ہے, اس طرح اٹھنا, اس طرح چلنا, یہ کھانا, یوں بیٹھنا, اب سونا, اب اٹھ جانا, یہ ہمارے بتائے ہوئے اصول ہیں. تمہیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے تم ہمارے مال کو غلط یوز کرو یا مس یوز کرو. تم کو کہیں مشورہ دینے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. زندگی ہماری ہے اور تم کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ یہ زندگی ہم کو لوٹا دو, اس لیے کہ تم ہو کون اپنی زندگی کے متعلق؟ تم میری مخلوق ہو, میری مخلوق ہو, تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے میرے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ورزی کرنے کا, ہمیں مشورہ دینے کا کہ ہم اٹھے یا نہ اٹھے. جب میں کہوں گا اٹھو تو تم کو اٹھنا پڑے گا. اور یہ کہنا کہ ہم سوسائڈ کر کے زندگی کو ختم کر لیں گے, تو تم کو زندگی پلٹانے کا حق کیا ہے جب زندگی لینے کا حق نہیں ہے؟ جب ہم زندگی دے رہے تھے تب لوٹائی ہوتی کہ ہمیں لائف نہیں چاہیے, لیکن جب زندگی تم نے لے لی تو تم کو لوٹانے کا کوئی حق نہیں ہے. جس طرح عدالت کی توہین کرنے پر بھی مقدمہ چلتا ہے, اس طرح زندگی کی توہین ہے اگر تم نے وہ چیز استعمال کی جس سے ہماری اس پراپرٹی کو نقصان پہنچتا ہے. تو کچھ چیزیں حرام,
کوئی پرویز صاحب ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اب وائلنس کے متعلق اسلام، نن وائلنس کے متعلق اسلام نے سب سے پہلے اصول رکھا کہ اس جان کا احترام کرو. یہ جان، یہ زندگی، یہ لائف جو ہم تمہیں دے رہے ہیں تمہاری نہیں ہے، ملکیت ہماری ہے. جب ملکیت ہماری ہے تو ہمیں حق ہے تمہیں دستور دینے کا، قانون دینے کا، کانسٹیٹیوشن دینے کا کہ کب اٹھو، کب بیٹھو، کب سو، کیا بولو، کیا کھاؤ، کیا نہ کھاؤ، کیا پیو، کیا نہ پیو. ہمیں مشورہ دینے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. اگر تم نے ہماری دی ہوئی زندگی کو لوٹانے کی کوشش کی، خودکشی کی، آگ میں کود پڑے، دریا میں کود پڑے، مصیبتوں سے تنگ آ کر تم نے چھلانگ لگا دی، تو ہم زندگی کی توہین کرنے کا مقدمہ اپنی عدالت قاہرہ میں تم کو دیں گے. مصیبتوں سے تنگ آ کر زندگی لوٹانے کا تم کو حق کیا تھا؟ کیا ہم معبود نہ تھے؟ کیا ہم عادل نہ تھے؟ کیا ہم صابروں کے ساتھ نہ تھے؟ کیا ہم رازق نہیں ہیں؟ اگر تم مصیبت زدہ تھے تو کیا ہر مصیبت کا نتیجہ یہی موت ہوگا؟ یہ تو خود شکست ہے کہ مصیبتوں کا بار نہ اٹھ سکا تو تم نے خود کو آگ میں ڈال دیا. جیسے ہندوستان کے راجپوت جب لڑنے سے قاصر ہو جاتے تھے، لڑتے لڑتے، تو کہیں دشمن کے آگے سلنڈر نہ ہو جائے، ہتھیار نہ ڈال دیں تو آگ بھڑکا کے کود پڑتے تھے. یہ جرأت کب ہوئی؟ یہ بہادری کب ہے؟ یہ تو بزدلی ہے کہ جب مصیبتوں کے لشکر کے آگے نہ لڑ سکے تو اپنی زندگی کا سرمایہ جلا دیا. اسلام دنیا میں وہ پہلا مذہب ہے، میرا نوجوان سنیں، اسلام دنیا میں وہ پہلا مذہب ہے جس نے انسانی زندگی کی ایک قیمت معین کر کے انسان کو حکم دیا کہ تجھے کوئی رائٹ نہیں ہے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا. ورنہ یونان میں زہر کھانا فیشن تھا، روم میں ایک دوسرے کو قتل کرنا، گلیڈرز قتل کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ حاکم وقت دیکھا کرتے تھے کہ خون کس طرح بہایا جا رہا ہے. ہندوستان میں اگنی پریکشا آگ میں ڈالنا ایک فیشن تھا، دریاؤں میں لڑکیوں کو بہا دینا ایک فیشن تھا، رشا میں کھیتوں کے اندر بیٹیوں کو دفن کرنا، عرب میں بیٹیوں کو دفن کرنا ایک فیشن تھا. زہر کھا لینا، خود کو جلا دینا اس زمانے کے پڑھے لکھے انسانوں کا کام تھا. اسلام پہلی آواز ہے جس نے زندگی کی قیمت معین کی ہے، اور اسلام کے اس قانون کو چرا کر یہ دنیا کے قانون بنانے والے چور یہ کہتے ہیں اگر تم نے سوسائڈ کیا تو ہم تم پہ مقدمہ چلائیں گے. کتنے بیوقوف ہو، اس پر مقدمہ تم چلاؤ گے تو کب مقدمہ چلاؤ گے؟ کہا جب یہ ناکام ہو جائے گا، انسکسیسفل. چھلانگ لگانا چاہتا تھا برج سے تھیمس کے ذریعے میں، میں جیسے کودنا چاہتا تھا انہوں نے پیچھے سے گریبان پکڑ لیا. کیا کر رہے ہو؟ کہا خودکشی. کہا چلو تم پہ مقدمہ چلے گا. تو یہ دنیاوی عدالت کیا سب سے بڑا نقص ہے کہ جو جرم مجھ سے سرزد نہ ہو سکا یہ اس کی سزا دیں گے. دنیاوی عدالتیں جرم کی ناکامی پر سزا دیتی ہیں. نہیں، جب جرم ہو جائے تب آپ پنشمنٹ دیجئے. یہ جرم سے پہلے سزا کیوں دے رہے؟ کہا اگر اس نے جرم کر لیا تو ہمارے ہاتھوں سے اتنا دور بھاگ جائے گا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے. آپ نے اندازہ لگایا کہ اگر یہ پہلے پکڑا گیا تو گرفتار، اور اگر ڈوب گیا تو اس پار. اب وہاں پکڑو. کہا وہاں نہیں جا سکتے. تو دنیاوی عدالتیں کتنی کمزور ہیں جو جرم کی ناکامی پر سزا دیتی ہیں. سزا دینے کا تو صحیح معنوں میں اسی کو حق حاصل ہے جو زندگی دے کے مار سکے، پھر زندہ کر سکے، پھر مار سکے، پھر زندگی دے، پھر مار سکے. جب کوئی مر جاتا ہے تو تمہارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور اسلام کہتا ہے تم مر کے تو پھنسا ہے. اندازہ لگایا؟ تو اسلام کا یہ پہلا قانون تھا جس سے دنیا نے اسلامی قانون کو چرا کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں اس کو جگہ دی کہ خودکشی کرنے والا، اپنی آتما ہتیا کرنے والا، سوسائڈ کرنے والا قانون کا مجرم ہے. اسلام کی آواز پہلی آواز تھی جس سے دنیا نے چرا چرا کے اپنے قانونوں میں لکھا. تو اب زندگی معبود کی ہے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے. جب کوئی حق نہیں ہے
اب ذرا ملاحظہ فرمائیے، تو جو گورنمنٹ پراپرٹی ہوتی ہے، گورنمنٹ کی جو چیز ہوتی ہے، گورنمنٹ اس کا لحاظ پہلے رکھتی ہے اپنا قانون چلانے کے وقت، اس لیے کمال تو ہمارا ہے۔ اب فرض کیجئے میں بیمار ہوا، الہی اسلامک گورنمنٹ نے مجھے حکم دیا نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوا، وضو کرو، میں وضو کرنے کے لیے تیار ہوا، لیکن ایک مرتبہ طبیعت جو میری خراب ہوئی تو ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ وضو کرنے سے تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی، کوڑ ہو جائے گا۔ اسلام کہتا ہے کہ ہماری پراپرٹی خراب ہو جائے گی، وضو مت کرنا، بغیر وضو کیے نماز پڑھ لو، تیمم کر لو۔ آپ نے دیکھا وہ اسلام جس نے کہا کہ اگر نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں، وہ اسلام کا وہ قانون کہ اگر نماز قبول نہیں ہے تو دنیا کا کوئی عمل تمہارا قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ نماز قبول ہے تو قبول، اور نماز قبول نہیں ہے تو کوئی چیز قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اہل بیت کا یہ سرمایہ ہے، اہل بیت نے سر دے دے کے نماز کو بچایا ہے، تو اگر یہ نماز قبول ہے تو سب قبول، اور اگر نماز قبول نہیں ہے تو کوئی چیز قبول نہیں ہو سکتی۔ لہذا آپ کوئی یہ نہ کہے کہ بلا بہت سے مجھ جیسے نادان ذاکر کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں نماز میں اور مسجد میں اور مجلس میں، مجلس افضل ہے، نماز مسجد افضل ہے۔ اس قسم کی بحث یہ پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ خدا کے واسطے کبھی نہ سوچئے گا کہ اہل بیت کی چھوڑی ہوئی نمازوں کی توہین کر کے کوئی اہل بیت کو خوش کر سکتا ہے۔ اگر میں نے مجلس سے سنیے ہیں اور اہل بیت کی نماز نہیں پڑھی تو اہل بیت سب سے پہلے یہ کہیں گے ہمارے چھوڑے ہوئے قانون کو تم نے ترک کیسے کیا، جس کو سر دے کے بچایا ہو اس کو تم نے گنوایا کیسے۔ اب میں یہ کہوں کہ مجلس افضل ہے یا مسجد، تو مسجد میں اور مجلس میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ مسجد میں اور مجلس میں زیادہ فرق نہیں ہے، فرق بس اتنا ہے کہ مجلس ہے مکتب حسین، مسجد ہے مقصد حسین۔ مجلس مکتب حسین، حسینی اسکول، مسجد اہل بیت کا مقصد، ایم، گول۔ یہاں سر بنائے جاتے ہیں، وہاں سر جھکائے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اگر یہاں اٹینڈنس اتنی ہوئی اور مسجد میں یہ حاضری نہ ہو سکی تو یہی کہا جائے گا اگر کارخانے میں مال صحیح بنتا تو پروڈکشن کیوں نہ ہوا۔ اگر جب اتنا مجمع آ رہا ہے ذکر حسین میں تو پھر یہ مجمع وہاں ٹرانسفر کیوں نہیں ہوا ذکر معبود میں؟ تو اس کے معنی ہے کہ اگر یہ لائن پہ مجلسیں چل رہی ہوتی تو جتنا مجمع یہاں ہے اتنا ہی مجمع وہاں ہوتا، مگر یہاں پر بھیڑ اتنی اور مسجد میں بھیڑ سناٹا، تو معلوم یہ ہوا کہ پروڈکشن صحیح نہیں ہو رہا، جبھی تو مارکیٹ میں نہیں پہنچا۔ تو مکتب کا کام ہے ذہن بنانا، مسجد کا کام ہے ذہنوں کو جھکا دینا۔ حسین اپنے ذکر کو سنا کے بلاتے ہیں اور جب یہ مجمع آ جاتا ہے تو معبود کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، ماننے والے یہ تیرا سرمایہ ہے جو میں نے جمع کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرے راہ کھڑے ہو جاتے تھے، جو گزرتا تھا اس سے کہتے آؤ بھائی دعوت ہے، دعوت ہے، آؤ کھانا کھاؤ۔ وہ جاہل لوگ جن کو کھانا نہ ملتا تھا جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں آؤ کھانا کھاؤ، روسٹڈ میٹ فرسٹ کلاس قسم کا کھانا کھلائیں گے، بیچارے سب آ جاتے تھے۔ جناب ابراہیم کھانا کھلاتے تھے، جب پیٹ بھر جاتا تھا بھائی ذرا سر جھکا دے، تو سوچتے تھے میں جنہیں کھانا کھلایا ہے سر جھکا دے، تو وہ سر جھکا دیتا تھا۔ جناب ابراہیم کہتے پالنے والے سر کا جھکا دینا میرا کام ہے، دلوں کو جھکا دینا تیرا کام ہے، میں نے اتنے لے آیا ہوں ان کو اپنا بندہ بنا لے۔ بس جناب ابراہیم کے اسی واقعے کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں امام حسین نے گھر کو لٹا کے آپ کو ایک جگہ بلا لیا تھا، پالنے والے ان سب کو بلانا میرا کام ہے، ان کے سروں کو جھکانا تیرا کام۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور دوستو جب بات آ گئی ہے تو اتنا کہہ دوں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے
اور آپ کے احسان و کرم نے اس ادارے کو اس منزل پہ لا کے رکھا کہ اتنے مومنین کی بھیڑ لندن جیسی جگہ پر ہے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ لندن میں کبھی وہ دن بھی آئیں گے کہ مومنین کی یہ کثرت ہوگی کہ بڑے سے بڑا حال بھی ان کے لیے چھوٹا ہو جائے گا۔ لندن کے وہ مومنین جنہوں نے ابتدا کی تھی، آج چاہے وہ دنیا میں ہو یا دنیا میں نہ ہو، آج ان کی روحیں شاد ہوں گی کہ وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں جہاں ذکر اہل بیت ہونا مشکل تھا، آج اتنا بڑا یہ عمارت آپ کے لیے تھا کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ سوچ سکیں۔ میں بار بار ہر مرتبہ یہی کہتا ہوں کہ یہ ہمارا نہیں تھا، یہ قوم کی عبادت خانہ تھا، چرچ تھا۔ ان کی اولاد نالائق نکلی جو مذہب کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے یہ مذہبی عمارتیں بیچ دی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ خرید رہے ہیں اور خدا نخواستہ آپ کی اولاد بیچ دے؟ تو جب تک کہ آپ محنت نہ کریں گے اپنے بچوں کے لیے، جب تک آپ کا یہاں پر ہر عمل گناہ بن جائے گا۔ اسے تقریب سے بچاؤ، کرپشن سے بچاؤ، ہنگاموں سے بچاؤ، شر پسندوں سے بچاؤ۔ اس کی عمارت کی ایک ایک اینٹ آپ کی محنت ہے، آپ کی مشقت ہے۔ یہ رقم آسمان سے نہیں پکی، کوئی دے نہیں گیا، یہ آپ ہی کا پیسہ ہے، آپ ہی کی دولت ہے جو اس کے کام آئی ہے۔ جب تک کہ اس کا صحیح استعمال نہ کرو گے، آخرت میں دین میں اور دنیا میں دونوں گنہگار رہو گے۔ لہذا ہمارا کام حجت تمام کرنا ہے، آپ کا کام عمل کرنا ہے۔ اور ہر مرتبہ میں کہتا رہا ہوں، اگر پبلیکیشن نہ ہوا تو یہ بچے اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہماری تقریریں سطحی اثر ڈالتی ہیں، کچھ دیر کے لیے وقتی طریقے سے آپ جمع ہو جاتے ہیں، آپ نکل جائیں گے، چلے جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ پبلیکیشن وہ ہے جو گھر میں سال بھر تک رہتا ہے۔ میں تو گویا ایک جھونکا ہوں ہوا کا، آیا اور گزر گیا، لیکن یہ پبلیکیشن تو مستقل ایک آکسیجن ہے جو آپ کے ذہنوں کو زندگی دے گی۔ لہذا جب تک کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نہ سوچیں گے، یہ عمارت آپ کے لیے ایک تانا بن جائے گی۔ تو خدا کے واسطے اس کا صحیح استعمال کرو۔ اگر یہ قرضہ ہے اس پر تو قرضہ ادا کرنے کی کوشش کرو، قرضہ ادا ہو جائے تو اس میں کام کرنے کی کوشش کرو، مطالبہ کرو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ مذہبی کام ہو۔ ہر سب کچھ ہو سکتا ہے، برسوں تک یہ عمارت آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے، بشرطے کہ آپ بھی اس کا حق ادا کر دیں۔ یہ مقروض ہے، یہ بات ہمیں اچھی نہیں معلوم ہو سکتی، اس لیے کہ جب یہ حسین کا گھر ہے تو جب حسین کسی کے مقروض نہیں ہے تو حسین کا گھر کس کا مقروض ہو سکتا ہے؟ تو لہذا اس کو آزاد کراؤ تاکہ یہ بینک کے سود سے اور سے قرض سے یہ سبکدوش ہو سکے، اور پھر سر جوڑ کے بیٹھو کہ کرنا کیا ہے۔ آپ نے اندازہ لگا، یہ میں نے دل دکھانے والی باتیں ضرور کہہ دی تھیں، مگر یہ دل کی آگ ہے، ہر روز چاہتا تھا کہ کچھ کہوں، اس لیے کہ شروع سے کہتا چلا آیا تھا۔ آج 7 برس ہو گئے مجھے تقریر کرتے ہوئے۔ 7 برس کم نہیں ہوتے، زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے، اور 7 برس میں آپ کو شاید اندازہ ہو کہ کوئی سال ایسا نہیں ہوتا کہ جو میں 60 اور 70 60 اور 70 مجلسیں ہر سال میں آپ کے لندن میں پڑھ کے جاتا ہوں، اور مقصد بخدا صرف یہ رہا ہے کہ ہماری نئی نسل، ہمارا نوجوان زیادہ سے زیادہ مذہب کے قریب آ سکے۔ کچھ خامیاں ہم میں بھی ہیں کہ ہم اس طرح ایکسپلین نہیں کر سکتے واقعی جس طرح بچوں کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ منبر کا ایک اپنا ایک مزاج ہے، اس کا ایک نیچر ہے، ایک خاص اسٹائل ہے، اس اسٹائل کو ہم نہیں کھو سکتے، اس لیے کہ پرانے مومنین کو بھی لے کے چلنا پڑتا ہے، نوجوانوں کو بھی لے کے چلنا پڑتا ہے، عورتوں کے لیے بھی، تو ہم پیور بات عورتوں کے مطلب کی بھی نہیں کہہ سکتے، پیور بات نوجوانوں کے مطلب کی بھی نہیں کہہ سکتے، پیور بات بوڑھوں کے بھی مطلب کی نہیں کہہ سکتے۔ ایک ایسا کلاس ہے کہ جس میں پوری دنیا کے اسٹوڈنٹ بھرے ہوئے ہوں، ایک ٹیچر 1 گھنٹے میں سب کو مطمئن کر جائے، یہ کتنا مشکل کام ہوگا، یہ وہی جانتے ہیں جو منبر پہ آ کے کچھ دیر بول سکتے ہیں۔ ہمیں جنگ بھی کرنی ہے، صلح بھی کرنی ہے، ہمیں سائنسی کے اصول بھی بتانے ہیں، موجودہ تحقیق بھی پیش کرنی ہے، پرانی ہسٹری بھی پیش کرنی ہے، الفاظ بھی پیش کرنے ہیں، پریزنٹیشن بھی صحیح ہونا چاہیے، ایکسپلینیشن بھی صحیح ہونا چاہیے۔ 1 گھنٹے کے اندر کتنی ذمہ داریاں ہمارے سر پہ عائد ہوتی ہیں، اس کا احساس وہی کر سکتا ہے جو منبر پہ بیٹھنے کے لیے آتا ہو۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہم ہر مرتبہ، میں یہ گزارش کرتا ہوں، جب بھی پہلی مرتبہ آیا تو یہ کہہ کے آیا میں 1 سال کے آیا ہوں، جا رہا ہوں، اور سب کچھ آپ کو یقین تھا۔ آپ نے جب گزارش کی، حکم دیا، تو ہر بار میں نے اپنا پروگرام بدلا ہے۔ اس میں اراکین کمیٹی گواہ ہیں
کہ میرے پروگرام کو باقاعدہ کینسل کرایا جاتا ہے، دوسری جگہ سے انکار کرایا جاتا ہے، تب میں رکتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ کوئی اپنے دل میں یہ خیال نہ کرے کہ میں انسسٹ کرتا ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، للہ میں بھوکا مر رہا ہوں مجھے بلا لو۔ میں مولا کا دیا ہوا کھاتا ہوں، لندن کے مومنین کا کچھ نہیں کھاتا۔ آپ نے اندازہ لگایا؟ تو اگر میں بار بار آتا ہوں تو آپ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی اپنا انٹرسٹ ہے اس سلسلے کے اندر۔ آپ مجھے حکم دیتے ہیں، روکتے ہیں ہر عنوان سے، تب آتا ہوں۔ لہٰذا میں یہ بات بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا کہ میرا کوئی لندن کا دوست یہ کہے کہ یہ بار بار کیوں آتے ہیں۔ آپ کا کام کمیٹی کو کنوینس کرنا ہے، میرے کانوں میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنا بستر ہر وقت بندھا ہوا رکھتا ہوں۔ آپ عرض خدا تنگ نیست پائے میرا لنگ نیست۔ دنیا کی بڑی وسیع علاقہ ہے، ہماری تبلیغ کے لیے 10 ممبر ہمارے منتظر ہیں۔ آپ کو ضرورت ہو تو 10 مرتبہ ہم سے ریکویسٹ کریں، ہم تب آئیں گے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آ کر اپنے اوپر یہ احسان لیں کہ صاحب ہم نے آپ کو بلایا ہے۔ ہم آپ کے ہر مشورے پر، آپ کے ہر کام میں ہم معاون ہیں، کوآپریشن کرتے ہیں۔ ہم نے محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں۔ ایک مجلس کے پیچھے ہمارے 10 رات و دن لگے رہتے ہیں۔ جو 1 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں اس کے پیچھے سینکڑوں کتابیں، سینکڑوں وقت، گھنٹوں ہم صرف کرتے ہیں، تب 1 گھنٹے کی مجلس ہم آپ کو دیتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی بہت معمولی سا کام میں ممبر پہ بیٹھے کچھ بول کے چلے گئے۔ لہٰذا تنقید کریں، آپ کو حق ہے، لیکن تنقید کرنا ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی توہین محسوس کرنے لگیں۔ میں نے عرض کیا کہ پچھلے سال بھی میں جانا چاہتا تھا، آپ نے اتنا ریکویسٹ کیا کہ دوسروں کے آرڈر کو مجھے کینسل کرنا پڑا۔ جو حضرات ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طرح، لیکن اس کے بعد بھی پھر کچھ آدمی کان میں ڈال دیتے ہیں کہ لہٰذا یہ بات مناسب نہیں ہے۔ آپ جس کو بھی چاہیں آپ بلائیں، یہ ممبر نہ وقف ہے نہ ریزرو ہے، یہ ذکر حسین ہے، سمجھے؟ لیکن یہ کہ توہین ہم اپنی کسی بھی لحاظ سے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جس طرح آپ کا دل دکھے ہمیں گوارا نہیں، آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ ہمارا دل نہ دکھائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ تو میں بائی دا وے کیا ہے، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو، بائی دا وے ایک بات نکل گئی تھی، آپ مائنڈ نہ کریں۔ کبھی کبھی شقشقہ ہو جاتا ہے۔ لفظ شقشقہ وہ جانتے ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ پڑھی ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ تو میں ظلم و تشدد کے متعلق اسلام نے قانون بنایا کہ آپ زیادتی نہیں کریں گے کسی کے اوپر۔ حد یہ ہو گئی کہ خود اپنی ذات کے اوپر بھی آپ زیادتی نہ کریں گے۔ وہ اسلام جس نے حکم دیا کہ نماز واجب ہے، اس کو قضا نہیں کیا جا سکتا، اس نے کہا نماز پڑھنے کے لیے وضو کرو، وضو کے لیے پانی استعمال کرو۔ اب اگر کوئی دنیا کا ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ یہ پانی مضر ہے، نقصان دہ ہے، ہارمفل ہے، اسلام کہتا ہے کہ ڈاکٹر کے اس حکم کی خاطر ہم اپنا حکم لیے لیتے ہیں۔ تم زحمت نہ کرنا، وضو نہ کرنا، تیمم کر لو۔ کہا کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کہا نہیں ہوا جاتا، تکلیف ہوتی ہے، کہا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیٹ جاؤ۔ اشاروں سے پڑھو، اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے، ہاتھ بھی مت اٹھاؤ، دل و دماغ میں پڑھ لو۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ جو اسلام یہ زحمت نہ گوارا کرتا ہو کہ آپ کے ہاتھ اٹھیں، اس اسلام پر یہ تہمت نہیں لگائی جا سکتی کہ اس نے ظلم سکھایا ہوگا۔ روزے رکھو، نہیں رکھ سکتے بعد میں رکھ لینا، بیمار ہو مت رکھو، سفر میں ہو چاہے صحت مند ہو، ہم جانتے ہیں کہ سفر میں بڑی پریشانی ہوگی، سفر میں روزے نہ رکھنا، جب سفر ختم ہو جائے بعد میں رکھ لینا۔ آپ نے اندازہ لگایا اسلام نے اتنی زیادتی کی۔ یہ تھا اسلام کا وہ اصول کہ زیادتی نہ کرنا۔ جب اپنی ذات پر زیادتی اسلام گوارا نہیں کر سکتا تو دوسرے کے لیے زیادتی کب گوارا کرے گا؟ ارے جو اسلام یہ کہتا ہو کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت نہ کرنا، کیوں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے جملوں سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے۔ جو کافروں کے لیے کہہ رہا کہ قولوا للناس حسنا، جب پبلک سے گفتگو کرو تو تمہارا لہجہ تلخ نہیں ہونا چاہیے۔ جو اسلام زبان کے نشتر سے دل کو برمانا نہ چاہے، وہ شمشیر و خنجر اٹھانے کی اجازت کب دے گا؟
پبلک سے یہ نہیں کہا کہ قولوا للعلماء، علماء سے گفتگو کرو تو شریفانہ کرو، باپ سے گفتگو کرو تو شریفانہ کرو، قولوا للناس حسنا، جب پبلک سے گفتگو کرو تو تمہارا انداز پولائٹلی، گفتگو نرم و لہجے سے ہونی چاہیے۔ یہ ہوا کسی کی غیبت نہ کرنا، غیبت و جہد العاجز، جو پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے تو تھکے ہوئے کا آخری ہتھیار پیٹھ پیچھے برائی کرنا ہے۔ کسی نے امام زین العابدین سے کہا مولا فلاں آدمی آپ کو یوں کہہ رہا تھا، کہا بھائی اس آدمی نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا، وہ تیر میرے کبھی نہ لگتا، تو نے اس تیر کو پکڑ کر میرے سینے میں بے بس کر دیا۔ آپ نے اندازہ لگایا؟ غیبت مت کرو، کسی کو غلط نام مت بھرو، غلط نام لے کے مت پکارو، یہ تھا کہ کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ لیکن یہ تو تھا ایک رخ۔ اب اسلام کہتا ہے اگر دوسرا کے کوئی ستانے لگے تب، تو اگر دوسرا ستانے لگے بلا وجہ اور اسلام نے کہہ دیا کہ ستانے دو، تو اس کے معنی ہے کہ ظالم کو اور ظالم بنا دو اور مظلوم کو اور مظلوم بنا دو۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہارے منہ پہ کسی نے تماچا مارا تو تم بھی مارو۔ اسلام کا قانون، تمہارے منہ پہ کسی نے تماچا مارا تم بھی مارو۔ اب فرض کیجئے آپ نے میرے تماچا مارا تھا، میں نے بھی غصے میں آ کے تماچا مارنے کے لیے اٹھایا، ہاں تم بھی مارو۔ لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، قصاص لینا، ریونج، بدلہ لینا، اگر عقل رکھتے ہو تو تمہاری زندگی اسی میں ہے کہ تم بدلہ لو، ریونج لو، قصاص لو۔ دوسرے کو حق کیا ہے کہ تمہارے اوپر مارے، تم بھی مارو۔ اب ایک مرتبہ ہم نے ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے، تو فرض کیجئے ہاتھ زور سے بڑھنے والا تھا، غصہ بہت زیادہ تھا۔ اسلام نے کہا دیکھو ہم نے تمہیں بدلہ لینے کا حق دیا ہے، تو ٹھیک ہے تم بھی مارو، لیکن کیسے مارو گے؟ قاتل یقتلون الذین فی سبیل اللہ، ان کو قتل کرو۔ قاتل الذین یقتلونکم، جو تمہیں قتل کرے تم بھی انہیں قتل کر دو۔ ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرنا۔ دیکھو ہم تمہیں بدلہ لینے کی اجازت دیتے ہیں مگر زیادتی نہ کرنا۔ مفہوم کیا ہوا؟ آپ نے میرے تماچا مارا، اسلام نے کہا ٹھیک ہے تم بھی مارو۔ ہم نے ہاتھ اٹھایا بڑے غصے میں، بڑے طاؤ میں، بڑے جلال میں، بڑے غیظ و غضب میں۔ اسلام نے کہا دیکھو مار تو رہے ہو مگر پاور زیادہ یوز نہ کر دینا، جتنے زور سے اس نے مارا ہے اتنے ہی زور سے تم مارنا۔ تو اب میرا ہاتھ جو بے لگام ہو گیا تھا، بے قابو ہو گیا تھا، حد سے بڑھ گیا تھا، اس میں ایک سسٹم پیدا ہوا کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے۔ واللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو اگر انہوں نے 20 پاور کا تماچا یوز کیا تھا تو میں کوشش کروں گا کہ 19 کا ہو جائے، ورنہ زیادتی ہوگی۔ تو اب میں نے ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے، جو ریونج کی آگ تھی وہ بھڑکی، کچھ کم ہوئی۔ جب مارنے لگا کہ مطلب اسلام نے کہا ٹھہرو ذرا، ٹھہرو، مار لینا، ٹھیک ہے تمہیں حق ہے۔ لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اے زندگی عقل والو تمہاری زندگی اسی میں ہے کہ تم بدلہ لو، لیکن اگر تم اسے معاف کر دو گے تو اس کی جزا ہم تمہیں آخرت میں دیں گے۔ تو آپ نے دیکھا یہ تھا اسلامی سسٹم کہ اس نے ظالم کے مد مقابل حکم دیا تم بھی ہاتھ اٹھاؤ، لیکن اگر معاف کرنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہو تو معاف کر دو۔ یہ تھا قانون۔ پریکٹیکل دیکھیں، مولا کے سر پر ضربت لگی، ابن ملجم گرفتار ہو کے آیا، بازو جکڑے ہوئے ہیں، بازو بندھے ہوئے ہیں، ابن ملجم کا چہرہ زرد۔ ایک مرتبہ امام حسن کو بلایا علی نے، حسن کیا اس کو ڈرایا گیا ہے؟ کیا اس کے زیادتی ہوئی ہے؟ کیا یہ خوف زدہ کیوں ہے؟ اس کا رنگ زرد کیوں ہے؟ بازو کھولو، بازو کھولو، مسلمان قیدی نہیں بنایا جا سکتا، مسلمان کو قیدی نہیں بنایا جا سکتا، مجرم ہے، بازو کھول دو، آزاد ہوا۔ اب مولا نے ایک جملہ کہا، ابن ملجم کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ یہ کھلی ہوئی عدالت میں ایک مقدمہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بتا میرا جرم بتا، تو نے میرے سر پہ ضربت کیوں ماری ہے؟ لگا الزام، بتا میرا قصور کیا ہے؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ ابن ملجم کی آنکھوں میں آنسو، کہتا ہے مولا جو انسان خود دوزخ میں جا رہا ہو اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یعنی مجرم نے اعتراف کر لیا کہ امام پر تلوار چلا کے میں خود ہی دوزخ میں جا رہا ہوں۔
اس کے معنی ہے کہ مولا آپ کا کوئی قصور نہ تھا، ورنہ کہتا کہ آپ نے میرے باپ کو مارا تھا، میرے بیٹے کو مارا تھا، یہ ستایا تھا، حق نہیں دیا تھا، ٹیکس نہیں ادا کیا تھا، یہ نہیں ہوتا، کچھ تو کہتا۔ امام کہتے ہیں بتا کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ اور قاتل یہ کہہ رہا ہے مولا جو خود ہی دوزخ میں جا رہا ہو، اس کو آپ کہاں تک بچائیے گا؟ یہ مجرم کے ضمیر نے اپنے خلاف فیصلہ دیا کہ میں دوزخی ہوں۔ جب مولا نے یہ جملہ قرار کرا لیا کہ میرا کوئی قصور نہ تھا، مجرم اپنے آپ کو خود ہی دوست سمجھ رہا ہے، تو ایک مرتبہ عصمت و امامت کو حکم دیا، حسن میری وصیت لکھو، اگر اس ضربت سے میں شہید ہو جاؤں تو مجھے اختیار، تمہیں اختیار ہے، لیکن اگر اس زخم سے میں اچھا ہو جاؤں تو مجھے اختیار ہے، جو چاہے فیصلہ کروں۔ اگر اس زخم سے میں اچھا ہو جاؤں تو مجھے اختیار ہے، جو چاہے فیصلہ کروں، اور اگر اس زخم سے میری شہادت ہو جائے تو اے حسن، ابن ملجم نے میرے ایک ضربت لگائی ہے، تم بھی ایک ہی ضربت لگانا۔ اندازہ لگائے، یہ تھا اسلامی قانون کہ اگر کوئی قاتل ہے تو قاتل کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ جو آج اسلامی قانون سے ناواقف لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو عفو ہے، بخشش ہے، معافی ہے۔ اسلام میں کسی جرم کی معافی نہیں ہے، اس کی تلافی ہے۔ معافی اور چیز ہوتی ہے، تلافی اور چیز ہوتی ہے۔ کوئی قاتل ہے تو اسے قتل کرو، ہاں جس طرح اس نے ظلم کیا ہے تم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو۔ لیکن اسلام نے جہاں ظاہر ہے کہ ہر آدمی کا نیچر الگ ہوتا ہے، انتقام کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، ہم تو اسے قتل ہی کریں گے اس لیے کہ اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے، تو اسلام اس کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے کہ جب اس نے ظلم ڈھایا ہے، اس نے ایک زندگی ختم کی ہے، تو اس کی زندگی کو باقی نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن اسلام نے پھر قانون ایک گوشہ رکھا کہ اگر اس کے عزیز و اقارب اسے معاف کرنا چاہیں تو پھر خون بہا لے کر معاف کیا جا سکتا ہے۔ یعنی قاتل اگر راضی کر لے کہ ٹھیک ہے میں نے قتل کیا ہوں، اب میں اتنی رقم دینے کے لیے تیار ہوں، تو اسلام نے وارثوں کو حق دیا ہے کہ چاہے تو وہ انتقام میں اس سے بدلہ لیں، اور چاہیں تو اسے معاف کر کے اس سے خون بہا لے لیں۔ یہ دونوں نقطوں کے درمیان میں ایک نقطہ تھا جو دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے۔ یہ تھا وہ، نہ وائلنس ہے نہ نن وائلنس، دونوں نقطوں کو مٹا کر اسلام نے ایک نقطہ عدل بیچ میں لا کے رکھا تھا۔ دیکھو، جنگ نہ کرنا، جنگ کو اوائڈ کرنا، جنگ نہ لڑنی پڑے وہ اسباب پیدا کرنا، لیکن اگر جنگ تمہارے اوپر تھوپ دی جائے تو بزدل ہو کے بھاگنا نہیں، جم جانا۔ اس لیے کہ ہم نے ظلم سے روکا ہے مگر بزدلی سے بھی روکا ہے۔ سوال بیعت ہوا، مولا نے مدینہ چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی مجھ سے سوال بیعت نہ کرے۔ مکے میں جب قاتل دیکھے، مولا نے حج کو چھوڑ دیا تاکہ کوئی الزام نہ لگا دے کہ جب آپ دیکھ رہے تھے کہ قاتل موجود ہیں تو بلا وجہ آپ کو حج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 25 حج تو کر چکے تھے، اگلے سال کر لیتے۔ آپ نے اندازہ لگایا مولا اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہونے پائے، ورنہ مدینہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی، مکہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ لو ہم نے مدینہ چھوڑا جو ہمارے باپ دادا کا مرکز ہے، ہمارا گھر ہے، راشن بھی ہوگا، پانی بھی ہے، دوست بھی ہے، اقارب بھی ہے، ہمارا اپنا مکان بھی ہے، شیلٹر پلیس بھی ہے، ہم بچ سکتے ہیں۔ مگر تم نے جنگ چھیڑنی چاہیے تو ہم نے وطن چھوڑ دیا، تلوار نہیں اٹھائی۔ ہم مکے میں آئے تھے پناہ کی جگہ، عبادت کرنے، جنگ کرنے نہیں۔ جنگ کرنے آتے تو مدینے میں لڑتے، مکے میں کیوں آتے؟ تم نے حاجیوں کے لباس میں قاتل بھیجے، وار تم نے شروع کی، ہم نے نہیں۔ ہم نے مکے سے بھی اوائڈ کیا جنگ کو، اور یہ کہہ کے کہ اس لیے جا رہے ہیں کہ کہیں جنگ نہ ہو جائے خانہ کعبہ میں ورنہ بدنام ہوگا۔ اور ہم نے کہاں کہاں جنگ روکی ہے کون نہیں جانتا۔ مدینہ جنگ کی مناسب جگہ، رات کی تاریکی میں بلایا ہے مولا کو۔ حاکم مدینہ نے، ولید نے
فرزند رسول حاکم شام کا حکم ہے کہ یا تو بیعت کریں. امام نے جملہ کہا بیعت، اور مجھ سے رات کی تاریکی میں یہاں بند کمرے میں مدینے والوں کو بلا کے سوال بیعت کرنا. جو جواب دوں گا تم بھی سن لینا، مدینے والے بھی سن لیں گے. ولید کے دل میں اگر ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہوتا کہ یہ بیعت کر لیں گے تو اگلا جملہ یہ نہ ہوتا جو ہونے والا ہے. مولا کہتے ہیں کہ روز روشن میں چمکتے ہوئے دن کی روشنی میں سوال بیعت کرنا. حاکم مدینہ جانتا تھا کہ بیعت کا سوال تو چھوٹا سا ہے، مگر انکار اتنا وزنی ہوگا کہ یزید کا قصر و تخت جل کے خاک ہو جائے گا. لہذا مولا کے جواب کو یہیں رہنے دو، پبلک میں لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں. مولا چاہتے تھے کہ پبلک میں یہ سوال کرے اور پبلک میرے جواب کو سنے، مگر اوائڈ کیا. جب چلے ہیں مولا تو ایک مرتبہ مروان نے ایک جملہ کہا. مروان نے ایک جملہ کہا، ولید تجھ سے غلطی ہو گئی جو تو نے امام کو آزاد بلوایا، دوسری غلطی یہ ہو گئی کہ زندہ جانے دیا. اتنا کہہ کے ایک مرتبہ امام پلٹے، ظالم تو اور نبی کے بیٹے کو قتل کرائے. یہ جملہ کہہ کے امام دوڑتے ہوئے باہر آئے، اس لیے کہ عباس کی تلوار نیام سے باہر نکل چکی تھی. عباس تمہیں میرے سر کی قسم، عباس تلوار نہ چلانا، تلوار نہ چلانا. عباس نے شمشیر روک لی، شمشیر روک لی. حالانکہ ادھر سے اعلان جنگ تھا، مگر مولا نے حکم دیا نہیں ہم جنگ نہیں کریں گے، آؤ. مکے سے ہٹا لیا، نہیں عباس آؤ ہمارے ساتھ. فرات کے کنارے خیمے لگائے. شرارت کدھر سے شروع ہوئی؟ دریا پر بہتے ہوئے دریا پر کسی کا اسلام نے حق نہیں رکھا. جو بھی پہلے جا کے بیٹھ جائے اسلام اس کے حق کو مانتا ہے. دریا اللہ کی ملکیت ہے، کسی بندے کا دریا پہ قبضہ شرعاً حرام ہے. اللہ کی نعمتوں پہ کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا. آپ کی پرائیویٹ پراپرٹی ہو قبضہ کر لو، مت دو. غذا آپ کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے، روٹی آپ کی اپنی ملکیت ہے، مت دو. لیکن پانی آپ کی ملکیت نہیں ہے، ہوا آپ کی ملکیت نہیں ہے. اور آپ نے اسلام کے اس قانون کو سامنے رکھ کے کہا سوچو، کربلا کے شہید بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے، بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے، مگر پانی مانگا ہے، کسی سے روٹی نہیں مانگی. سنا آپ نے؟ اہل بیت نے روٹی نہیں مانگی. کیوں؟ کہ روٹی تمہارا حق تھا، ملکیت تھی. تم دو یا نہ دو، ہم کیوں مانگے تم سے؟ مگر پانی تمہاری ملکیت نہیں ہے، ہم پانی مانگیں گے، روٹی نہیں مانگیں گے. آپ نے اندازہ لگایا کہ جنہوں نے پانی مانگا ہے وہ بھوکے تھے، مگر کسی سے نہیں کہا ہم بھوکے ہیں ہمیں روٹی دے دو. پانی تمہاری ملکیت نہیں ہے. فرات کے کنارے حسین کے خیمے نصب ہونا حسین کا اسلامی حق تھا، اور اس پر ابن زیاد کا یہ حکم بھیجنا کہ خیمے ہٹا لو اسلام کی خلاف ورزی تھی. عباس نے شمشیر اگر نکالی تھی تو حق بجانب تھے، مگر حکم دیا عباس ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے، میرے عباس ہم جنگ میں ابتدا نہیں کرتے. انہوں نے ہمیں روکا ہے، ہم رک گئے، چلو ہٹا لو خیمے، مگر جنگ میں ہم پہل نہیں کرتے. اس لفظ پہل کو یاد رکھیے گا، ہم جنگ میں پہلے حملہ نہیں کرتے. عباس کی شمشیر رک گئی تھی، مگر نویں محرم آ گئی. نبی محرم آ گئی. نبی محرم شام کا وقت، عصر کا وقت ختم ہوا ہے. ابھی سورج ڈوبنے والا ہے کہ ایک مرتبہ پورے یزید کے لشکر نے ایک ساتھ نبی محرم کی شام کو حملہ کر دیا. نبی محرم کو شام کے وقت سورج سے پہلے یزید کے لاکھوں سپاہیوں نے بغیر وار ڈکلیئر کیے ہوئے کربلا کے پیاسوں پر حملہ کر دیا. عباس میدان جنگ میں اکیلا کھڑا ہے. حملہ کیا تو گھبرا کے آنا چاہیے تھا، دوڑتے ہوئے آئے، مسکراتے ہوئے شہزادی زینب کے پاس. شہزادی، لشکر نے حملہ کر دیا. آپ نے جملہ سمجھا؟ شہزادی لشکر نے حملہ کر دیا، یعنی اب تک میرے امام نے مجھے یہ کہہ کر روکا تھا کہ ہم حملہ نہیں کرتے، مگر شہزادی اب تو دشمن نے حملہ کر دیا. یہ بھی نہیں کہا کہ اب ماں جائے کو جا کے اٹھا لو.
عباس کا تنہا آ کے یہ کہنا کہ اے شہزادی لشکر نے حملہ کر دیا، اس کے معنی یہ ہے کہ زینب تم اجازت دے دو، عباس تنہا کافی ہے لشکر کے لیے۔ لیکن یہ زینب حسین کی بیٹی، حسین کی بہن علی کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی۔ حسین خیمے کے چوبے خیمہ سے سر لگائے بیٹھے ہیں، آگے بند ہیں، سو رہے ہیں، شام کا وقت ہے، آنکھ لگ گئی ہے مولا کی۔ زینب نے شانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھیا حملہ ہو گیا، اور حسین نے آنکھ کھول کے کہا ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور تاریخ کہتی ہے کہ زینب چکرا کے گر گئی، بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی اس جملے پر ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس لیے کہ معلوم ہے کہ جب معصوم یہ جملہ کہتا ہے ان للہ تو معنی اس کے کیا ہوتے ہیں، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خواب میں رسول کو دیکھ رہے، رسول نے کہا حسین آ جاؤ، اور اسی وقت زینب نے اٹھایا بھیا حملہ ہو گیا۔ حسین نے یہ رسول کے جملے پہ کہا تھا کہ ان للہ، اور زینب نے اس کا مطلب سمجھ لیا، زینب غش میں آ گئی۔ اب حسین کس طرح اپنی بہن کو ہوش میں لائے؟ زینب پانی ہوتا تو چھڑک دیتے، ارے حسین کے آنسوؤں نے پانی کا کام کیا۔ زینب دل کو اتنا چھوٹا کر رہی ہو، اے زینب تمہیں تو بڑی مصیبتیں جھیلنی ہیں، اگر دل اسی طرح کمزور رہا تو اگلی مصیبت کیسے گھرے گی؟ اے دوستو اب ایک جملہ کہہ کے ذرا زینب کی مصیبتوں کا اندازہ لگائیں۔ مولا یہ کہتے ہیں زینب ابھی سے غش آ گیا، ابھی تو بڑی مصیبت کر رہی ہیں۔ ارے وہ زینب جو اپنے ماجائے کے منہ سے ان للہ کی خبر سن کے غش میں آ جائے، وہ زینب غش میں نہ آئی، کربلا اجڑ گئی، زینب کو غش نہ آیا، حسین شہید ہو گئے، زینب کو غش نہ آیا، سروں سے ردائیں اتر گئی، زینب کو غش نہیں آیا، لاشیں پامال ہو گئیں، زینب کو غش نہیں آیا، راہ کوفہ و شام میں زینب بے مقلا و چادر پھری، زینب کو غش نہیں آیا، اس لیے کہ حکم امام تھا کہ زینب غش آ گیا۔ بھیا لشکر نے حملہ کر دیا، مولا اٹھے، ابوالفضل ان سے روک کے پوچھو کہ یہ چاہتے کیا ہیں؟ عباس تنہا گئے، رک جاؤ دو جہاں ہے۔ ایک آواز نے سینکڑوں کو روک دیا، ایک آواز اکیلے کی ایک آواز، اے علی تم نے بھی لشکر کو روکا ہے مگر ذوالفقار کے بلبوتے پر، اور عباس نے بھی لشکر کو روکا ہے گفتار کے بلبوتے پر، رک جاؤ، آگے کوئی نہ بڑھے۔ سب رک گئے۔ کیا چاہتے ہو؟ کہا جنگ یا بیعت؟ ٹھہرو میں اپنے امام کو خبر دے کے آتا ہوں، مولا جنگ یا بیعت؟ عباس ایک رات کی مہلت تاکہ دل بھر کے سجدے کر سکیں۔ کہیں جری سے کہا جاتا ہے کہ ایک رات کی مہلت، جس نے زندگی بتا کے آج کی یہ گھڑی پائی ہے دل بھر کے جنگ کرنے کی، آج اس عباس سے کہا جا رہا ہے عباس جنگ نہیں، ایک رات کی مہلت چاہیے۔ عباس آگے بڑھے، آگے بڑھے تو عجیب و غریب جملہ کہا ہے مولا نے، عباس ذرا نیزہ رکھ دو، نیزہ رکھ کے ان سے ایک رات کی التجا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہتھیار کو دیکھ کر انہیں جنگ کرنے کا بہانہ مل جائے۔ عباس نے ہتھیار رکھ دیے، خالی ہاتھ گئے۔ میرا امام یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم جی بھر کے عبادت کر سکیں۔ ایک مرتبہ شمرے نہیں بگڑ گیا، ہم کوئی مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ نے کہا وائے ہو شمر تجھ پر، ارے ایک رات کی مہلت، ارے اگر ہم سے کافر بھی مہلت مانگتے تھے تو ہم دیتے تھے، یہ تو فرزند رسول ہے۔ کس طرح ایک رات کی مہلت ملی۔ ابوالفضل عباس آ گئے اور ایک رات کی مہلت حسین کو مل گئی۔ عبادت کے لیے مصلی بچھا دیے گئے۔ وہ رات قیامت کی رات تھی، جس انداز سے گزری، رات گزر گئی، سفیدی سحر نمودار ہوئی، عباس کے سامنے پورا گھر اجڑ کے خاک ہو گیا، اور عباس دیکھتے رہے۔ اور آج عباس ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کھڑے ہیں، مولا عباس کو اعلان جنگ کی اجازت دے دو، مولا اعلان وغیرہ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ عباس تم تو میرے علمدار لشکر ہو۔ بس جیسے ہی اب مولا نے یہ جملے کہے، مولا وہ لشکر کہاں گیا جس کا میں علمدار تھا؟ جاؤ عباس خیمے میں جاؤ، بیویوں سے اجازت لے لو،
اے دوستو، آپ نے اپنے شہر میں دنیا کے مختلف ملکوں میں بہت سے ایجیٹیشن، بہت سے پروسیشن دیکھے ہوں گے۔ پبلک ڈیمانڈ کرتی ہے ہمیں نوکری چاہیے، ہمیں غلہ چاہیے، ہمیں مکان چاہیے، ہمیں لباس چاہیے، ہمیں غذا چاہیے۔ کوئی ایسا جلوس بھی دیکھا ہے جو یہ کہتا ہو کہ ہمیں پانی چاہیے؟ اور جب عباس خیمے میں گئے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے، سکینہ آگے کھڑی ہوئی، بچوں کا ایک جلوس، ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے، اے چچا عباس ہمیں پانی چاہیے، پانی چاہیے۔ بچے سکینہ کو لے کے آئے ہیں، شہزادی تم کہو گی تو چچا پانی لے آئیں گے۔ اور آج سکینہ کہہ رہی ہے چچا میں پیاسی نہیں، سارے بچے پیاسے ہیں، پانی چاہیے چچا۔ عباس کیا کریں، جنگ لڑیں یا سکینہ کا پانی لائیں؟ شہزادی مشق لے کے آؤ، ہم پانی لے کے آئیں گے۔ سکینہ مشق لے کے آئی، کتنی ڈھارس تھی، کتنا یقین تھا، میرا چچا جب مشق مانگ رہا ہے تو پانی ضرور ملے گا۔ ایک مرتبہ رسول کے مقدس علم میں ابو الفضل عباس نے سکینہ کی مشق باندھی تاکہ کسی سپاہی کو شبہ نہ ہو کہ عباس کس لیے آ رہے ہیں۔ جس نے علم دیکھا ہے وہ سکینہ کی مشق دیکھ لے، اور یہ بھی جتانا مقصود تھا کہ عباس کی نگاہوں میں رسول کے علم کی جو حیثیت ہے وہی حیثیت اب سکینہ کی مشقیزہ کی ہو چکی ہے، اور اعلان بھی کرنا تھا آ رہا ہوں تو پانی لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ عباس گھوڑے پہ بیٹھے ایک مرتبہ لشکر کی طرف رخ کیا۔ سکینہ نے بچوں کو یقین دلایا، بچوں گھبراؤ نہیں، میرے چچا پانی لے کے آ رہے ہیں، دیکھو وہ علم جا رہا ہے رسول کا، دیکھو وہ مشکیزہ بندھی ہوئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ارے در خیمہ پر کھڑے ہوئے دور سے مقتل میں جناب عباس کے علم کو دیکھ رہے ہیں۔ عباس کا علم کچھ دیر کے لیے رکا، سکینہ نے بچوں کو سمجھایا، ارے میرے چچا کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے، اے بچوں ارے دعا مانگو میرا چچا کامیاب ہو جائے۔ کچھ دیر گزری تھی جو عباس کا علم فرات کے نزدیک پہنچا، سکینہ نے بچوں کو یقین دلایا، بچوں گھبراؤ نہیں، اب فرات میں میرے چچا اتر چکے ہیں، دیکھو علم جھکا ہے، یقیناً میرے چچا نے مشکیزے میں پانی بھر لیا۔ اب ایک مرتبہ علم پھر اٹھا چلا، سکینہ بچوں سے کہتی ہے گھبراؤ نہیں، میرے چچا آ رہے ہیں۔ سکینہ کھڑے ہو کے علم کی زیارت کر رہی ہے، وہ علم چلا، وہ فرات سے علم چلا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا کہ علم کو جھٹکا سا لگا، مگر علم گرتے گرتے پھر تھما۔ بچی کو کیا معلوم کہ عباس کا وہ بازو کٹ گیا جس میں علم تھا۔ پھر دیکھا کہ علم چلا، سکینہ کا دل جب ڈوبا، جب دوسری مرتبہ جھٹکا لگا، علم گرتے گرتے رکا۔ بچوں ارے میرے چچا کی خیر مانگو، علم گرتے گرتے رکا، کچھ آگے بڑھا، بس ایک مرتبہ سکینہ چلائی، ارے بچوں ذرا دیکھو میرے چچا کا علم نظر نہیں آ رہا۔ ارے تھوڑی دیر گزری تھی جو ایک آواز آئی، مولا ارے اپنے غلام کی خبر لیجئے۔ سکینہ کو کچھ خبر نہیں، کچھ دیر گزر گئی، مولا بھی جا چکے، بھائی علی اکبر بھی جا چکے۔ ارے کچھ دیر کے بعد سکینہ نے دیکھا کہ علم آ کر در خیمہ پہ کھڑا ہوا۔ سکینہ دوڑی، ایک مرتبہ در خیمہ کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھتی ہے کہ عباس کا علم علی اکبر کے ہاتھوں میں ہے، مشکیزہ چھیدی ہوئی۔ ایک مرتبہ سکینہ ارے علم کے نیچے لوٹنے لگی، اے بھیا میرے ساقی سقے کو کہاں چھوڑا، ارے میرے چچا کو کہاں چھوڑا، ارے میں پیاسی نہیں ہوں۔ مولا نے ایک مرتبہ سکینہ کو سینے سے لگایا، اے سکینہ تیرا سقا فرات کے کنارے مارا۔